بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک TV 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، آج سے 1200 سال پہلے ایک اور لیڈر دنیا میں آیا۔ اس نے اپنی جعلی جنت کو بنایا اور اپنے پیروکاروں کو اس جنت کی سیر کراتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اس قوم کو چرس پہ لگایا، افیون میں لگایا اور بنگ پہ لگایا۔ اسی طرح اس کا نام حسن بن صباح۔ آج ہم عمران خان اور حسن بن صباح کے درمیان ایک موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، عمران خان جب بھی تقریر کرتا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریر کرتا، کبھی گالم گلوچ پہ اتر آتا، کبھی بہتان لگاتا، کبھی جھوٹے خطاب کرتا، کبھی اللہ اور رسول کے واسطے دے کر منت اور ترلے بھی کرتا اور عوام کو مہنگائی کے خلاف بھی بھڑکاتا۔ اور اب ایک اور پاکستان کا صحافی جو کینیا میں شہید کر دیا گیا، اس کے نام پر جہاد پر بھی اکسانا، یہ سارے جتن بیکار گئے اور آخر کار اس نے اپنا آخری کارڈ باہر نکالا اور خونی انقلاب کو پاکستان کا مقدر ٹھہرایا اور اس نے عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کر کے مارشل لا لگوانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت ریاست یا اسٹیبلشمنٹ آج اپنی اس عقل کا ماتم اور اپنی قسمت کو رو رہی ہوگی۔ اس میں ماننے میں کیا حرج۔ 2014 سے لے کر اسٹیبلشمنٹ نے اور سپریم کورٹ نے مل کر ریاست کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اس میں شاہ پاشا بھی سامنے رہا اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بابا رحمتے بھی اس کے سامنے رہا۔ اس طرح ان دونوں نے سیاستدانوں کے خلاف میڈیا اور عدالتوں میں ایسی مہم استعمال کی اور اس غیر آئینی اقدامات نے ریاست کا برکس نکال دیا۔ عمران خان 3.5 سال وزیر حکومت اور پچھلے 7 ماہ حکومت سے باہر رہ کر جس طرح ریاست کو جاڑا، جس طرح ریاست کو برباد کیا اور اس کو برباد کرنے کے عملی اقدامات کیے، وہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی چراہے پہ ہر شہر کے چوک پر ننگا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اور جس فراخ دلی اور جرأت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، اس کا رزلٹ آج بھی قوم اس کے پیچھے ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کو بھڑکا رہا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو حسن بن صباح کے بارے میں کچھ معلومات دیتے ہیں۔ عمران خان کے برعکس 1200 سال پہلے یعنی 12ویں صدی میں ایک حسن بن صباح کے نام کا ایک دنیا میں لیڈر اٹھا اور اس نے پہلے ایک مصنوعی جنت بنائی جو اپنے ہزاروں پیروکاروں کو پہلے حشیش، چرس، گانجا اور بنگ کا عادی بناتا، پھر چرسیوں کو، نشیوں کو اپنی مصنوعی جنت کے نظارے دکھاتا، جہاں وہ کہتا مرنے کے بعد ان چرسیوں نے، ان نشیوں نے اس میں رہنا ہے۔ اپنے نشئی پیروکاروں کے ذریعے اس وقت کے جرنیلوں، سیاستدانوں، مذہبی رہنماؤں کو قتل کروا کر اور ختم کر کے خوف و ہراس پیدا کر کے ایک ریاست کا قیام تھا جس کی تمنا عمران خان بھی کر رہا ہے۔ دہشت گردوں کو یعنی اس کے پیروکاروں کو حشیش کا جتھا کہلایا جاتا اور مصنوعی جنت کے حصول کے لیے ان ٹیرورسٹوں نے کئی لوگوں کو مار کر کچھ کا شملہ کر لیتے۔ یہی آج کل
طالبان پاکستان اور عمران خان بھی ان پیروکاروں میں ہے جو ان کی لیڈ طالبان سے لیتے ہیں، مگر دونوں عربی کے الفاظ ہیں، ایک قاتل حشیش چل سے لیے گئے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم عمران خان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے عمران خان سن لو، آج 12ویں صدی ہے اور نہ ہی تم حسب بن صباح ہو، اپنا انجام بھی سامنے دیوار پر نوشتہ دیوار پڑھو، اور اللہ کرے عمران خان کو ریاست کو مزید برباد کرنے میں ناکامی رہے، اور ہم عمران خان کے سیاسی جو اس کے پیروکار ہیں اسلام آباد کے گرد و نواح میں فتنہ فساد کرانے میں جو کامیاب ہوتے ہیں، انہوں نے آ کر ڈیرہ جما لیا ہے، یہاں تک صوبوں کے صوبائی وزیر بھی ہاتھ میں کلاشن کو پکڑ کر وفاق کو لٹکار سے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ان سارے حالات میں اگر افراتفری پھیلتی ہے، کیا کسی دشمن ملک کے کمانڈوں نے آ کر پاکستان کی مدد کرنی ہے یا وطن عزیز کی کرنی ہے؟ میرے عزیز دوستو، موجودہ شورش و افراتفری کیا ہمارے مدر وطن اس کا سامنا کر سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ آج ہم نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کے اوپر ایک صحیح تجزیہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب عمران خان نے سیاست میں آنے کا سوچا، 1992 میں اس کے قریبی دوست کرسٹینیا بیکر کی کتاب MTV4 مکہ میں منظر عام آئی تو قضا خلا موصوف نے 1992 میں کرسٹینیا کو بتایا، ورلڈ کپ نے مجھے بہت ہی مقبولیت عطا فرمائی، اور اس طرح کینسر ہاسپٹل بنتے ہی میں سیاست میں آؤں گا۔ جو عمران خان 1996 میں سیاست میں آئے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، مگر یہ دیکھیے بے نظیر نے اس کے اخلاقی کاموں میں رکاوٹ ڈالی تو میرے دوست کے خلاف کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس طرح عمران خان بلی کی طرح پنترے بدل بدل کے کبھی انصاف کے لیے کبھی کرپشن کے لیے مارکیٹ میں آتے رہے۔ اس طرح الیکشن میں ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہوتی رہیں۔ آئیے میرے عزیز دوستو، آج ہم آپ کو بنانے کے لیے کے سامنے رکھتے ہیں تو اے عمران خان، یہ پاکستان کا تاریخ کا سبق ہے۔ عمران خان تم بھی ذہن نشین رکھ لو، جب نواز شریف کو باہر نکالنے کے لیے اوکھار بے چھار ہو رہی تھی تو وہ کیا اقتدار میں ہونے کے باوجود نہ صرف اپنی مقبولیت کے مراج پر تھا بلکہ اس کی کشمیر اور گیل بلتستان میں حکومتیں تھیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے اور عدالتوں نے نہایت کمال جادوگری، نہایت چلاکی، نہایت مکاری سے نواز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس سے دیر پہنچایا۔ عمران خان تم بھی سن لو، تمہارا آنے والا وقت نواز شریف سے بھی نہایت بھیانک اور مخدوش ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم ان خطرناک حالات میں اپنے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے رب کریم، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت فرما، جو پاکستان کے بارے میں کوئی برا سوچتے ہیں ان کو بھی دیکھی ہدایت عطا فرما تاکہ صحیح تمہارے پیروکار بن سکیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ذرا خیال کرتے ہوئے ناق TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔